سرزمین وطن مہربان وطن، سرزمین وطن مہربان وطن، سرفروشی کی ہے داستان وطن، پاک پرچم ہمیشہ سلامت رہے، پاک پرچم ہمیشہ سلامت رہے، جگمگاتی رہے کہکشان وطن۔ ناظرین، فیض ٹی وی سے کہکشان وطن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ساجد پال ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں جو کہ ہم ڈیفنس ڈے کے حوالے سے کر رہے ہیں، پاکستان کی نامور شخصیت اور خاص طور پر ہمارے مسیحی قوم کے ہیرو کرنل البرٹ نسیم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کا کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع دیا اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے، اور کرنل صاحب سے ہم گفتگو کرنے کا ہم نے انتظام کیا۔ اور اس چینل کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ مسیحی قوم کے جو مشاہیر ہیں اور جو مسیحی قوم کے نوجوان ہیں وہ اصلی اور حقیقی مسیحی محبت کو پہچان سکیں گے اور وطن عزیز کے لیے اپنی محبت کا اظہار پہلے سے زیادہ بڑھ کر سکیں گے۔ اب ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ کرنل صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی شخصیت سے آنے والی نسلوں کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے تمام عوام کے لیے تو ہے ہی، لیکن خصوصی طور پر مسیحی ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ یہ بتائیے کرنل صاحب کہ وطن سے محبت کا آغاز کب آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے وطن سے محبت ہے؟ یہ تو ساجد صاحب بہت پرانی بات ہے۔ یہ جب پاکستان بنا تو میں اس وقت 1 مہینے کا تھا، اور پاکستان جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا میں بھی بڑا ہوتا رہا۔ جب میں چھوٹا سا تھا، اسکول میں یوم پاکستان پر پریڈ ہوا کرتی تھی، پی ٹی شوز ہوا کرتے تھے۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں بھی پی ٹی شوز میں حصہ لیتا تھا۔ ہم جھنڈیاں چھوٹی چھوٹی پاکستان کی لے کے تو گلیوں بازاروں میں گھوما کرتے تھے، پریڈ کیا کرتے تھے روڈز کے اوپر، اور پھر اپنے اسکول سے جہاں پر وہ پی ٹی شو ہوا کرتا تھا گجرات میں ہارس شو گراؤنڈ ہے، تو وہاں تک ہم مارچ کیا کرتے تھے اور ہمارے ہاتھوں میں جھنڈیاں ہوتی تھیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ وہ جو اس وقت کا جیسے جشن آزادی آپ بتا رہے ہیں، تو وہ دور اور اب جو دور ہے کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ اس میں؟ بہت ترقی کری پاکستان نے۔ اس وقت تو بہت کم سہولیات تھیں، بہت ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرانا دور تھا۔ تو اب تو پاکستان بہت ترقی کر گیا، بہت یہاں پر سہولتیں میسر ہیں لوگوں کو، تو بے پناہ میں سمجھتا ہوں کہ ترقی ہوئی ہے۔ اگرچہ عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس نہیں کرتی، جو کہ ایک طرح سے اچھی بات بھی ہے کہ اور زیادہ ترقی کرنے کا موقع ملے، لیکن جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو میں بہت مطمئن ہوتا ہوں کہ پاکستان نے خوب ترقی کی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں، اپنے بچپن کے بارے میں، اپنے اسکول کے بارے میں۔ نوجوان بچے اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، تو آپ ان کو بتائیں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ جی، میں اسکول جانا شروع ہوا تو میرے والد صاحب چونکہ مشن ہائی اسکول گجرات میں ٹیچر تھے، تو اسی اسکول میں نے تعلیم شروع کی، اور وہیں پر میں نے میٹرک کا امتحان مشن ہائی اسکول گجرات سے ہی پاس کیا۔ تو ابتدائی تعلیم بہت اچھی رہی، خداوند کا شکر ہے۔ اچھا، آپ ہمیں یہ اپنے اساتذہ کے کچھ نام آپ کو یاد ہوں گے اس وقت مشن اسکول کے جو اساتذہ جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت میں آپ کی مدد کی؟ جب میں پرائمری سیکشن میں تھا تو اس وقت یہ ایم آر رائے صاحب جو ہیں وہ ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ایم آر رائے صاحب یہ کرنل رائے کے والد تھے۔ کرنل صاحب کے والد صاحب تھے۔ اچھا، کیا پڑھاتے تھے وہ آپ کو؟
میں تو بہت چھوٹی کلاسوں میں تھا, وہ بڑی کلاسوں کو پڑھاتے تھے. تو ہمارے ٹیچر ہوتے تھے مسٹر راج مسیح صاحب اور علی اکبر صاحب تھے اور محمد حسین صاحب تھے اور ایک غلام حسین صاحب تھے. تو یہ پرائمری سیکشن میں ٹیچرز تھے. ناظرین دیکھیے یہ کس انداز سے کنر صاحب کو اپنے سارے اساتذہ جو پرائمری سیکشن میں بلکہ اس سے بھی دوسرے اسٹینڈرڈ میں تھے, تو ان کو اپنے سارے اساتذہ کے نام یاد ہیں. تو اساتذہ کو یاد رکھنا نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. ان کی وجہ سے جو بھی رتبہ اور مقام ہم معاشرے میں حاصل کرتے ہیں تو یہ سارا کریڈٹ اساتذہ کو جاتا ہے. کنر صاحب کو نے تو ترقی کی اور خدا تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, لیکن مجھے بڑی یہ خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے سارے ایک دو استاد کے نام نہیں بتائے بلکہ اپنے سارے اساتذہ کے نام انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ ہمیں بتائے ہیں. سر آپ کے والد صاحب بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹش آرمی میں تھے, تو ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی, وہ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے ٹیچر ٹریننگ کی. ضلع فیروز پور ایک جگہ موگا ہے, وہاں پر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا, وہاں سے انہوں نے ٹیچر ٹریننگ کی. اور پھر وہ جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی, تو اس میں وہ برٹش اپنا یہ انڈین رائل انڈین آرمی میں وہ بھرتی ہو گئے اور وہ ان کو حوالدار کا رینک دیا گیا اور وہ اپنے کمپنی کے ہیڈ کلرک تھے. تو جب پاکستان بنا تو ان کو پوچھا گیا کہ وہ آرمی میں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا وہ واپس سول میں جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سول میں جانے کا آپشن ایکسرسائز کیا. تو وہ پھر مشن ہائی اسکول گجرات میں ایز اے ٹیچر. اچھا, وہ بھی وہاں پہ ٹیچر تھے, آپ کے اسکول میں ہی وہ ٹیچر تھے. جی اچھا کرن صاحب, یہ بتائیے کہ ہم اس وقت جس ماحول میں اس وقت پاکستان سے گزر رہا ہے, ہمارا وطن خدا تعالیٰ اس کو سلامت رکھے, ہماری دعا ہے. اور پاکستان ناظرین ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بے مثال ملک ہے, شاندار لوگوں کا ملک ہے, لیکن مشکلات تو آتی ہیں. ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کوشش جاری رکھنی چاہیے اور حالات کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہیے. سر آپ ہمیں بتائیے, آرمی میں جانے کا آپ کو کس طریقے سے خیال آیا, یا کسی نے موٹیویٹ کیا؟ کہ والد صاحب تو تھے ہی آرمی میں, تو کیسے یہ سارا سلسلہ؟ موٹیویشن تو میرے والد صاحب کی طرف سے ہی تھی, لیکن جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں پر ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ وائس پرنسپل تھے ذمہ دار ڈگری کالج ممبر روڈ پہ, عنایت اللہ صاحب. تو وہ چونکہ 65 کی جنگ کے بعد کا یہ واقعہ ہے, تو وہ ہمیں بہت موٹیویٹ کیا کرتے تھے کہ آپ لوگ آرمی میں اپنے آپ کو پریزنٹ کریں اور اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ وہاں پر ضرور جائیں. اچھا 60 یہ ابھی بات تو ہمارا پروگرام تو چل رہا ہے 1965 کی بات پر, یوم دفاع پاکستان پوری قوم منا رہی ہے اس وقت ڈیفنس ڈے کے حوالے سے. آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کالج میں تھے اور جنگ شروع ہو گئی, وہ کیسے حالات تھے جب انڈیا نے حملہ کیا پاکستان پر اور بلیک آؤٹ ہو گیا اور سائرن کی آواز اور فضائی حملے شروع ہو گئے اور آپ ینگ ایج میں تھے, کیسا اس وقت کیا حالات تھے؟ ناظرین کو بتائیے. آپ کو یہ جان کر فخر ہوگا کہ 6 ستمبر 1965 کو میں اپنے گاؤں ینگسن آباد سے گجرات واپس آ رہا تھا. تو راستے میں جب ہم تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ انڈیا نے لاہور پر حملہ کر دیا. تو یقین مانیں کہ پورا ٹریول کرتے ہوئے بھی کہیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی اتنا زیادہ جذبہ تھا. اور پھر جب ہم وہ اس وقت یہ شیہو پورہ گجرانوالہ روڈ تھی, یہاں سے کراس کر کے جب ہم جی ٹی روڈ پر چڑھے تو بہت ساری فوجی گاڑیاں اور فوجی سپاہی جو ہے ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بارڈر کی طرف جا رہے تھے, اور ان کو دیکھ کے بھی بہت حوصلہ بلند ہوتا تھا. اور جو لوگ تھے سویلین, وہ راستے میں ان کو انکریج کرنے کے لیے کھڑے تھے, تالیاں بجا رہے تھے اور ان کو پھول پیش کر رہے تھے, کھانے پینے کی چیزیں ان کو پیش کر رہے تھے. تو یہ اس وقت قوم کا مورال تھا, قوم کی یہ پوزیشن تھی. اتنے وہ خوبصورتی سے اپنے جوانوں کو, سپاہیوں کو
افسروں کو وہ رخصت کر رہے تھے بارڈر کی طرف۔ جی ناظرین، 1965 کی جنگ جو تھی در حقیقت وہ ایک جذبہ تھا، قوت ایمانی تھی اور جذبہ تھا، اور اس وقت جو پاکستان کی قوم تھی اور وہ پوری قوم اس میں شامل تھی، جیسے کرن صاحب بتا رہے ہیں، مسیحی قوم، مسیحی جوان، مسیحی لوگ بھرپور طریقے سے اس میں شامل تھے، اور مسیحی قوم نے بڑے بڑے اس وقت جو ہمارے سپوت تھے، سیسل چودھری صاحب تھے، اور انہوں نے ایز اے پائلٹ کتنی خدمات سر انجام دی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جذبہ اس وقت بھی ہمیں ضرورت ہے، اس وقت، بلکہ اس جذبے کی ابھی موجودہ جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہمیں اس جذبے کو اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے اس وقت، اور ہمیں اپنے وطن سے اسی طریقے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی جذبے سے اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے جو 1965 میں ہمارے دلوں میں موجود تھا۔ کرن صاحب یہ بتائیے، جب آپ آرمی میں چلے گئے، کون سا سن تھا؟ میرے خیال 1968 یہ 67 میں وہ میں نے اپلائی کیا آرمی میں جانے کے لیے، تو وہ کافی مہینے وہ ٹیسٹوں کے دوران لگتے تھے، کیونکہ ایک جگہ انٹرویو ہوتا تھا، پھر میڈیکل ہوتا تھا، پھر وہ کوہاٹ جانا پڑتا تھا ISSP کے لیے۔ تو 68 میں فائنلی میں PMA گیا ٹریننگ کے لیے۔ اچھا 68 میں، تو وہاں کا جو، اچھا مجھے یہ ایک بات ہے کہ جب آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، جو تقریب ہوتی ہے پاسنگ آؤٹ کی، وہ بڑی یادگار تھی، وہ کس حوالے سے تھی؟ وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے ذرا کہ وہ یادگار تقریب، مطلب ویسے تو ہر سال ہوتی ہے، لیکن وہ جو 69 کی جو پاسنگ آؤٹ جس میں آپ شامل تھے، وہ کس حوالے سے یادگار تھی؟ یہ بتائیے۔ میں مطلب مجھے پتہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اپنی زبانی ناظرین کو بتائیں۔ جی 69 میں پاس آؤٹ ہوا، میں یہاں گریجویٹ کورس میں تھا، تو اس لیے 1 سال کی ٹریننگ کے بعد ہمیں افسر بنایا گیا۔ تو 19 اپریل 69 کو ہم پاس آؤٹ ہوئے، اور جنرل یحییٰ خان جو اس وقت کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کو ایڈریس کیا۔ لیکن اس سے پہلے مارچ کے آخر میں وہ 1970 میں مارشل لا بھی لگ گیا تھا، تو وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ اوریجنلی تو ایوب خان نے آنا تھا میں ایڈریس کرنے کے لیے، لیکن وہ حالات کی وجہ جب کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ بن گئے تو وہ ایڈریس کرنے کے لیے آئے۔ تو اس طرح سے بڑا یادگار تھا کہ وہ اس وقت ہیڈ آف اسٹیٹ تھے اور انہوں نے ہمیں ایڈریس کیا۔ اور اس میں یہ بھی تھا، آپ اس کا بھی ذکر کریں گے کہ آپ لوگ 3 مسیحی جوان تھے اس وقت، 3 مسیحی آفیسر تھے، اور دو شخصیات اور تھیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ 2 تو میرے اپنے کورس میں تھے، اور ایک 40th لانگ کورس ہمارے ساتھ پاس آؤٹ ہوا تھا، اس میں بھی ایک مسیحی آفیسر تھے۔ وہ ان کے نام آپ بتائیں گے؟ جو 40th لانگ کورس میں پاس آؤٹ ہوئے وہ میجر لارنس تھے، اور میرے ساتھ میرے اپنے کورس میں جو تھے وہ بریگیڈیئر جان ولیمز تھے، اور کرنل ڈیرک جوزف تھے۔ بریگیڈیئر جان ولیمز تو آپ سب واقف ہوں گے، وہ سینیٹر بھی بنے، سینیٹ آف پاکستان کے رکن رہے وہ، اور دوسرے کرنل ڈیرک جوزف تھے ہمارے ساتھ، جن کو 1971 کی جنگ میں تمغہ جرأت دیا گیا۔ جی وہ تیسرا میں تھا۔ اچھا سر، یہ بتائیے 1965 کی جنگ میں آپ کالج میں تھے، حالات آپ نے بتائے ہمارے ناظرین کو، اور 1971 کی جنگ میں آپ خود ایز اے کیپٹن تھے، اور آپ نے وہ جنگ لڑی اور بڑی جانثاری کے ساتھ۔ ناظرین، اور کرنل صاحب ہمیں بتائیں گے وہ واقعات 1971 کی جنگ کے، گو کہ یہ جنگ بڑی ہمارے لیے ایک آزمائش تھی، اور وطن جو ہمارا تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، لیکن جان نثاری کا جذبہ اسی طرح برقرار تھا۔ اچھا سر، 1965 میں تو آپ کالج میں تھے، اور 1971 کی جو جنگ ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں سقوط ڈھاکہ، ہمارا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، اور اس جنگ میں آپ نے بطور کیپٹن شمولیت کی۔
اور بڑی جانثاری کے ساتھ آپ نارووال سیکٹر میں آپ نے اپنی خدمات سر انجام دیں. ہمارے ناظرین کو بتائیے جنگ کے واقعات، 1971 کی جنگ کے واقعات، جس میں آپ نے بطور ایک جانثار سپاہی کے، جانثار افسر کے اور پاک فوج کے جوان کے آپ نے حصہ لیا. وہ کیا حالات اور واقعات تھے جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑا اس وقت؟ جی ساجد صاحب، جنگ تو 1971 دسمبر میں جا کے شروع ہوئی، لیکن ہم لوگ اس سے کافی پہلے حالت جنگ میں تھے. وہ بارڈر پر ہم موو کر چکے تھے، اور کوئی تقریباً 3 مہینے پہلے ہم نے بارودی سرنگیں لگانا شروع کر دی تھیں بارڈر کے اوپر. ناظرین، دشمن نے جو سلسلہ کیا، اور سر بتا رہے ہیں کہ بارودی سرنگ یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے. جی وہ زمین کے اندر بارود کو چھپایا جاتا ہے. وہ بنے بنائے ہوتے ہیں، وہ ان کو چھپا دیا جاتا ہے. پلاسٹک کے ڈبے ہوتے ہیں، ان کو زمین کے اندر اس کو پھر آپ نے تلاش کرنا تھا. نہیں، تلاش نہیں کرنا. ابھی تو جنگ سے پہلے سے ہم نے لگانا تھا. وہ دشمن کے راستے میں لگائے جاتے ہیں. آپ نے لگانی تھی دشمن کے لیے. جی وہ جب دشمن آتا ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے. جی تو وہ پورے بارڈر پر ہم لوگوں نے لگائیں. اچھا. اور یہ کام جو ہے جنگ سے پہلے ہم نے مکمل کیا. اچھا، تو اس کے کیا رزلٹ آئے جب جنگ شروع ہوئی؟ تو جو آپ نے وہ ایک سیفٹی کے طور پر لگایا تھا. دیکھیں، کوئی بھی ڈیفنس جو ہوتا ہے وہ 100% نہیں ہو سکتا. اس میں کچھ کمی پیشی نہیں ہوتی. لیکن دشمن بھی لڑنے کے لیے آیا، وہ تیاری کر کے آتا ہے، اس کا توڑ کر آتا ہے. وہ وہاں مطلب وہ اس میں سے راستہ پھر بناتے ہیں. تو وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ڈیلے کرنا بھی مقصد ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو کراس کر لیں گے، لیکن وہ جب آتا ہے تو پھر اس کی انٹینشنز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. انتظام کر لیا ہوتا ہے اتنی دیر تک. تو ان کا بارودی سرنگیں وہ تو زمین میں دبی ہوتی ہیں، انہوں نے خود سے تو نہیں چلنا ہوتا. وہ تو کوئی دشمن آئے گا، ان کے اوپر ٹچ کرے گا تو وہ ہوگا. اچھا، جب آپ کو یہ 1971 کی جنگ، جب اس کا انجام سب کو پتہ ہے کیا نتیجہ نکلا، سقوط ڈھاکہ کا ایک دردناک واقعہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے تھا. تو آپ تو فوج میں تھے، آفیسر تھے، تو آپ کیسا پھر جب یہ خبر چلی اور ہماری بہت سے جوانوں کو جب قیدی بھی بنا لیا گیا، تو کیسے حالات تھے اس وقت؟ جی، میں تو سیالکوٹ سیکٹر میں تھا، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ درد سے بھرا ہوا تھا اپنے ان ساتھیوں کے لیے جو مشرقی پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش میں تھے، کیونکہ وہ سارے جنگی قیدی بن گئے. تو ہمارے لیے یہ بہت عظیم دکھ کی بات تھی. تو ہم ان کے لیے بہت افسردہ تھے، اور پاکستان کے لیے تو بے شک یہ سب سے بڑا دکھ تھا کہ ملک جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. اچھا ناظرین، آپ نے سفر کیا ہوگا قراقرم ہائی وے پہ. جو ہمارے ناظرین سیاحت کے شوقین ہیں، سیر و تفریح کے شوقین ہیں، اور وہ کبھی گئے ہوں گے اسکردو، گلگت اور ان علاقوں میں، شمالی علاقہ جات میں، تو وہ جو قراقرم ہائی وے ہے اس میں کرنل صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے. یعنی اس طریقے سے کہ جب بھی وہاں پہ زلزلہ آیا، جب بھی وہاں پہ شدید بارشیں ہوئیں اور راستے بند ہوئے، تو انہوں نے اپنے جوانوں کو لے کر ان راستوں کو کلیئر کیا. اور کس طریقے سے کیا؟ 1991 میں اسکردو گلگت روڈ کی بندش، ٹھیک ہے، اور زلزلے وہاں پر آئے، اور آپ نے پیدل جا کر لوگوں کی وہ وہاں پر خدمت کی اور ان کو ضروریات زندگی باہم پہنچائیں. تو اس کے بارے میں بتائیے، 1991 کے جو واقعات قراقرم ہائی وے پہ تھے گلگت میں. 1991 میں اسکردو روڈ پہ جب تھا تو وہاں بہت زوردار زلزلے آئے، اور بہت سی جگہوں پر یہ اسکردو روڈ بند ہو گئی. تو وہاں پر جانا بھی مشکل تھا، کیونکہ وہ گڑگڑاہٹ بھی ہوتی تھی لگاتار، جس سے وہ دہشت پھیلی ہوئی تھی، اور علاقے کے جو سویلینز تھے وہ سارے لوگ جو ہے مکین بھاگ گئے تھے، اتنا زیادہ خوف تھا. تو ان حالات میں نے اور میرے ساتھ ایک میرا JCO تھے، ہم دونوں نے پیدل چل کے وہاں پر ساری جگہوں کو ہم نے دیکھا جہاں جہاں پر رکاوٹیں تھیں، اور پھر ہم نے پلان کیا اور پھر مشینری کو ہم نے لگایا. تو
ہم نے بہت کم عرصے میں وہ سارا بحال کر دیا کام سارا جو ہے روڈ کو بحال کیا. بالکل. تو اس کے سلسلے میں مجھے چیف آف آرمی اسٹاف کمنڈیشن کارڈ جو جنرل عبد الوحید کاکڑ تھے اس وقت ان کی طرف سے ملا, اور وہ یہ دیکھیں ناظرین, آپ دیکھیں یہ بھی ایک اعزاز ہے ہماری قوم کے لیے کرنل صاحب کے ساتھ. مجھے ملا. کرنل صاحب یہ بتائیے 17 امتیاز جو آپ کو دیا گیا, اور ہماری مسیحی قوم کے لیے بڑے فخر کی بات ہے, ہم اس کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں, اور پاکستانی قوم کو بھی اس پر فخر ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے, جنرل مشرف صاحب نے آپ کو دیا, کیا جذبات تھے جب اناؤنسمنٹ کی کہ آپ کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے؟ جی, یہ کسی بھی آفیسر کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ایوارڈ ملے. تو 1998 میں ریٹائر ہونے سے پہلے یہ اعلان ہوا کہ مجھے یہ 23 مارچ 1998 کو یہ اعلان ہوا کہ مجھے 17 امتیاز ملٹری دیا جائے گا, اور ایک لمبی لسٹ تھی جس میں میرا بھی نام شامل تھا. تو خداوند کا بے حد شکر ہو, اور یہ خداوند نے مجھے اس قابل سمجھا, اور آرمی والے جو پورے کیریئر کو مانیٹر کرتے ہیں اس میں وہ سارے جتنے بھی میرے کارکردگی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ اعزاز دینے کے لیے منتخب کیا گیا. تو پھر یہ 14 اگست 1998 کو یہ پرویز مشرف صاحب نے مجھے آپ کو دیا. سر اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, بچوں کے بارے میں. جی, میرے 3 بچے ہیں. بڑے کا نام خرم شہزاد ہے, اس سے چھوٹا انجم بہزاد ہے, اور میری ایک بیٹی ہے نرمل صدف. تینوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, تو یہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں. یہ امریکہ اور کینیڈا میں رہتے ہیں. آپ جاتے رہتے ہیں ان کے ساتھ, جی, بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اچھا. ناظرین, یہ تو تھیں کرنل صاحب کی فوجی خدمات جو ہم نے گفتگو کی. اب ایک ان کی پہچان, ان کی شناخت یہ بھی ہے کہ یہ سماجی کارکن ہیں, بڑے پائے کے ہیں, اور بہت کام کیا انہوں نے. اور اپنے گاؤں کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. ینگسن آباد مسیحی گاؤں ہے, اور تقریباً 2 گاؤں کے بارے میں تو میں جانتا ہوں, 3 بلکہ مارٹن پور, ینگسن آباد اور کلارک آباد کے لوگ بہت پڑھے لکھے, اور پاک افواج میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, ملک پاکستان کی ترقی میں بڑا اہم کردار ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. تو کرنل صاحب وہاں پر میں نے دیکھا بھی ہے, مجھے اتفاق ہوا جانے کا ینگسن آباد. تو وہاں انہوں نے کہا مجھے کہ جی یہاں پر اولڈ ہوم ہے, اور جب یہ اولڈ ہوم کا لفظ یوز کیا گیا میں حیرت میں ڈوبا, اور میں نے کہا یار گاؤں میں کیسے اولڈ ہوم, اور وہ بڑا لیٹسٹ تھا ناظرین. اور مطلب گاؤں کے لیول سے بھی جیسے شہر کی عمارت ہوتی ہے اس طرح کی تھی. پھر وہ باقاعدہ ہمیں لے کر گئے وہاں پر, ہم نے وزٹ کیا, اور جو اولڈ ہوم کا وہ تھا آفس تھا, وہاں ایک چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے پگڑی پہن کر, مونچھوں والے چودھری صاحب دیہاتی لباس میں, اور انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. اور اس وقت وہاں پر اولڈ ہوم میں 2 بابا جی آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے یہ لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ آ جاتے ہیں جھگڑا کر کے اپنی بہو کے ساتھ, تو لیکن ابھی ایک دن رہیں گے, صبح ان کی بہو آئے گی یا بیٹا آئے گا لے جائے گا ان کو. تو یہ سلسلہ ہے. لیکن دوسری جو صورتحال ہے وہ کرنل صاحب سے پوچھتے ہیں, کیسے خیال آیا آپ کو اتنی بڑی ایک خدمت کا کہ اس طریقے سے؟ یہ تو مغربی ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں, یہاں تو شہروں میں بھی بہت کم ہے, لیکن آپ نے گاؤں میں جا کر یہ تعمیر کیا. یہ میری وائف کا ویژن تھا کہ یہاں پر اپنے گاؤں ینگسن آباد میں ایک ادارہ قائم کیا جائے جہاں پر بزرگوں کو لک آفٹر کیا جائے, ان کو کھانے پینے کے لیے کھانا اور چائے وغیرہ. ہاں, بڑا اچھا انتظام تھا. جی جی, یہ ہم سوچتے رہے, اور ہمارا خیال تھا کہ جب ہم کراچی سے جواب اپنا ختم کریں گے تو پھر ہم ینگسن آباد میں یہ ادارہ قائم کریں گے. لیکن خداوند کو کچھ اور ہی منظور تھا. 2012 میں میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ
خیال جو ہے یہ خیال ہی نہ رہ جائے، تو میں نے تیزی سے اس کے اوپر کام کیا، اور پھر میں کراچی سے آ کے آتا جاتا رہتا تھا، وہ ادارہ میں نے ڈیزائن کیا، اس کی بلڈنگ، اور پھر اس پہ کام کیا۔ یہ پورے بلڈنگ کا جتنا بھی اخراجات تھے بنانے کے، وہ سارے میں نے خود برداشت کیے۔ بہت اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا ہال ہے جہاں پر عبادتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی کوئی پروگرام ہو سکتا ہے۔ بہت آفس بھی ہے، 2 کمرے ہیں جہاں پر بزرگ لوگ بیٹھ کے گپ شپ کر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کا کمرہ ہے، جب ڈاکٹر آتا ہے وزٹ کے لیے تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے مریضوں کو چیک کرتا ہے، ایگزامینیشن روم ہے وہاں۔ اور ایک ڈسپنسری ہے جہاں پہ مریضوں کو ٹیکہ وغیرہ یا دوائی دی جاتی ہے، کوئی بلڈ پریشر چیک کرنا ہو، شوگر چیک کرنی ہو، وہ بھی سہولت وہاں پر موجود ہے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے اس دور میں بزرگوں کے لیے۔ تو یہ سارا ینگسن ویلفیئر سوسائٹی ایک ہم نے 2001 میں بنی تھی، جس کا میں بعد میں ممبر بنا۔ تو پھر وہ سوسائٹی میں کوئی تقریباً 30 سے 35 ممبرز ہیں ہمارے، کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی نئے آ جاتے ہیں یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ اس کی ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے ممبرز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ہمیں باہر سے کوئی ایڈ نہیں ملتی، اپنے گاؤں کے لوگ ہیں جو یہ سارا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ بہت شاندار ہے اور زبردست ہے۔ خاص طور پر 2 لوگوں کی، ایک میری طرف سے اور ایک دلجان صاحب ہیں جو وہاں پہ ہوتے ہیں، انچارج ہیں اولڈ ہوم کے، ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشنز ہیں۔ اور ایک یونس گل صاحب ہیں UK میں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ یونس گل صاحب بھی یہ پروگرام ضرور دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ ان کو، ہم آپ کی خدمات کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ آپ کا دل خدا اسی طرح اس محبت سے بھرا رہے۔ مسیح، اس کو میں کہتا ہوتا ہوں حقیقی مسیح محبت، عملی طور پر آپ۔ جی، اس کے علاوہ اور ہمارے ممبرز ہیں، نجیب واسطی صاحب ہمارے ممبر ہیں جو میکینیکل انجینئر ہیں۔ نجیب واسطی صاحب ہیں، میں جانتا ہوں انہیں، ان کے بھائی ہیں نوید واسطی صاحب ہیں، پھر ان کے بھائی صاحب سارا صفدر، ہاں وہ آپ شاید جانتے ہوں گے، جی جی، نیشنل لیول پہ ہاں جی، ان کو لوگ جانتے ہیں، وہ مائنورٹی کمیشن کی ممبر ہیں۔ جی جی، تو ہمارے اس طرح کے سرکردہ ممبرز ہیں، اور یہ پریکٹیکلی وہ یہ اس کو چلا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کاغذوں میں ہے یا اس کو ویسے ہے، نہیں، عملی طور پر ہے۔ میں نے خود اس کو وزٹ کیا اور بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا سر، یہ بتائیے، ابھی جو واقعات پیش آئے جڑاوالا کے حوالے سے، آپ کی اتنی بے شمار خدمات ہیں، بہت سے مسیحی ہمارے قوم کے ماہر تعلیم ہیں، ایجوکیشن سسٹم میں ہیں، میڈیکل میں ہیں، آرمی میں ہیں، اور موجودہ حالات کے تناظر میں اب ہمارا جو پاکستان میں مسیحی قوم کا فیوچر، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب کیا فیوچر ہے مسیحی قوم کا اس وقت ان سارے حالات کو دیکھتے ہیں؟ ہمیں پاکستان سے بے پناہ محبت ہے اور ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن اس طرح کے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اپنے سارا جو آپ نے سفر طے کیا، کہ پاکستان میں مسیحیوں کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہ سیف ہے یا کس طریقے سے اس کو آپ؟ ساجد صاحب، یہ جڑاوالا کا واقعہ نہایت مایوس کن اور دردناک ہے، ہمارے دل زخمی ہیں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ میں اپنی قوم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کام کو جاری رکھیں، تعلیم حاصل کریں، ہم اپنے طور پر محنت کرتے رہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ جتنا مسیح کی تعلیم ہی یہی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں، تو یہ تو دشمن نہیں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ تو محبت کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو میں مسیح کی تعلیم کے مطابق درخواست کروں گا کہ ہمیں سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے اور محبت ہی سے آگے چلنا ہے۔ محبت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کرنل صاحب نے کہا محبت ہی
جو ہے نا وہ فتح کر سکتی ہے دلوں کو، اور خدا یسوع المسیح نے بھی یہی کہا، اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے۔ ڈیفنس ڈے کا یہ پروگرام ناظرین اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ یاد رکھیے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔